السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین کی باتیں جاننا اور سمجھنا ہر ایمان والے پہ فرض ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے اس دین کی باتوں کو آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں، کیونکہ دین کی باتوں کو شیئر کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اسے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ آمین۔ اس رات میں سارے رمضان میں بخشش ہوتی رہتی ہے، لیکن اس رات میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی ہو جاتی اہل ایمان میں سے۔ تو 4 آدمیوں کی بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے معافی کوئی نہیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو ایک دم معافی، ان کو بھی اللہ کی رحمت ان کو اپنے چھاؤں میں لے لے گی۔ پہلا ہے مدمن خمر، جو مستقل شراب کا عادی ہو، مستقل شراب پینے والا یا کوئی بھی نشہ کرنے والا جو آدمی کو مفلوج کر دیتا ہے۔ تو اس وقت میں نشہ خمر شرابی تھا، اب تو ہیروئن اور کوکین اور کیا کیا وہ ٹیبلٹس بھی ایسی آ گئی ہیں، ایک ٹیبلٹ 5-5 ہزار کی ہے، اور ہمارے کالج سکول کے بچیاں اس میں بالکل 16-17 سال کی عمر میں اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو مدمن خمرن، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا کون ہے؟ عاق لوالدیہ، یہ عجب لفظ ہے، عاق۔ عاق، عقا یعقو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو اس سے مراد وہ اولاد ہے جو مسلسل نافرمانی کر کے ماں باپ کے دل کو توڑ دیتی ہے اور چیر دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھار آواز بلند ہو جانا، وہ تو ایک فطری چیز ہے کہ بیٹے کی آواز ماں کے سامنے بلند ہو جائے، باپ کے سامنے بلند ہو جائے، بیٹی کی آواز ماں کے سامنے بلند ہو جائے، باپ کے سامنے بلند ہو جائے، یہ نیچرل ہے، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ یہ ایک وقتی طور پر ہوتا ہے، پیچھے وہ ان کو پھر بیٹے کو خیال آتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے جا کے، بیٹی کو خیال آتا ہے وہ معافی مانگتی ہے جا کے ماں سے، تو ان کو نافرمان نہیں کہتے۔ عاقہ، وہ مرد، وہ عورت، وہ لڑکا، وہ لڑکی جو اپنے باپ اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تو کوئی نشانی؟ تو وہ پوچھنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں، یا خاص طور پر بیٹی کا لفظ استعمال کیا، بیٹے کا نہیں، کہ بیٹے عام طور پر ہی سرکش ہوتے ہیں، بیٹیاں عام طور پر فرمان بردار ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کی دل شکنی کرنے لگ جائیں اور عرب کے بدو لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگ جائیں، تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔ تو میں یہ بچیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ یہاں اللہ کے نبی نے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں تو پھر قیامت قریب ہے۔ تو یہ بہت کامن ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں، کیونکہ اس موبائل نے اور یہ کمپیوٹر نے، انٹرنیٹ نے ہماری ساری زندگی اس کے اندر کھپا دی ہے۔ ہمیں رشتوں کا لحاظ نہیں، رشتوں کی قدر نہیں، ایک دوسرے کے پاس ادب نہیں۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں نے اپنی ایک پچھلی نسل جو اب ساری ختم ہو گئی ہے، آخری سے میرے بہنوئی وہ بھی فوت ہوئے ہیں چند دن پہلے، تو ان سب میں اپنے ماں باپ کا اتنا ادب ہوتا تھا کہ کوئی ان کے آگے چوں نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے دادا کے بھائی کو دیکھا ہے، دادا کو میں نے بس ایسے حلیہ، ایسے کہ حیولہ سا ہے بھائی، یوں شکل تھی لیکن وہ یاد نہیں، دادا کے بھائی کو دیکھا ہے۔ تو دادا کے بھائی کے جو بیٹے تھے نا، جب ڈیرے میں بیٹھتے تھے
تو اپنے والد کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے، حالانکہ دین کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ اس وقت کی معاشرت تھی، مشرقی معاشرت۔ اب بھی آپ جائیں تھر میں تو ہندو عورتیں ہوں گی، جب گاڑی آئے گی تو ایک دم اپنا گھونگھٹ نیچے کر لیں گی، حالانکہ ہندو عورتیں۔ یہ تہذیب مشرق ہے۔ تو اسلام تو ویسے ہی عریانی فحاشی کی اجازت نہیں دیتا، تو ہماری تو مشرقی تہذیب بھی اس بات کی حامل ہے کہ عورت حیا کے پردے میں چھپی ہوتی۔ اور اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا بہت موقع دیا۔ دنیا میں یہ جو راجپوت قوم ہے یہ آرین ہے، تو جب ان کی یہ قبل مسیح آئے ہندوستان میں، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہندوستان میں آئے، پھر یہ خونخوار تھے اور آپس میں لڑتے تھے، تو پورا ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ کبھی کسی راجا نے 5-10 ریاستیں فتح کر لیں، ورنہ یہ اس طرح تقسیم تھا۔ تو یہ دنیا کی واحد قوم ہے۔ جب انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی تو وہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو قتل کر دیتے تھے کہ کوئی ہماری بیٹیوں کی عزت سے نہ کھیلے، ہماری بہنوں ماؤں کی عزت سے نہ کھیلے۔ پھر جا کر لڑتے تھے، اور عام طور پر جس کو شکست ہوتی تھی وہی ایسا کرتا تھا اور اپنی جان دے دیتے تھے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ مراٹھوں نے ایک قلعے پر حملہ کیا، شیر گڑھ اس کا نام تھا۔ تو اس کا جو راجہ تھا وہ راجپوت تھا، اس کی طرف سے اورنگزیب کی طرف سے وہ وہاں اس قلعے کا وہ حاکم تھا، لیکن تھا ہندو۔ اودے سنگھ اس کا نام تھا، اور اس کی 18 بیویاں تھیں۔ تو مراٹھوں نے اس پر حملہ کیا، تو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، تو سارے 5000 کی فوج تھی، ہندو مسلم کٹھے، وہ شرابیں پی کے پڑے تھے، وہ 300 آدمی اندر گئے، ان کو اکھاڑ دیا۔ تو اودے سنگھ کو جب پتہ چلا کہ میدان ہاتھ سے نکل گیا، تو اس نے اپنی 18 بیویوں کا سر قلم کر دیا، اور پھر آ کے نیچے لڑا اور خود بھی مارا گیا۔ تو یہ ایک ثقافت تھی، تہذیب تھی۔ تو اب ہماری ساری وہ اختلط الحابل بالنابل، اچھا پانی اور گند گٹر کا پانی آپس میں مل گئے ہیں۔ تو ہماری تو آپ نے تہذیب دیکھنی ہو تو آپ یہ ادھر جا کر سندھ میں دیکھ لیں کس طرح عورتیں اپنے گھونگھٹ میں رہتی ہیں۔ تو میرے بیٹوں بیٹیوں، حیا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھے، اللہ کے نبی کو نہیں پڑھا، تو مختلف قسم کی چیزوں سے ہم متاثر ہو کر اپنا وجود بھی گم کر بیٹھے ہیں اور اپنی تہذیب بھی مار بیٹھے ہیں۔ تو دوسرا شخص جس کی بخشش نہیں، وہ ہے جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تیسرا ہے قاطع رحم، جو رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا، رشتوں کو توڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور کبھی بھائی سے لڑتا ہے، کبھی ماں سے لڑتا ہے، کبھی باپ سے، کبھی چچا سے، کبھی تایا سے۔ ماں اور باپ سے جتنے رشتے بنتے ہیں نا، وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ تو جو اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتا اور ان کو ذلیل کرتا ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا ہے الشاحن۔ شاحن کہتے ہیں جو دل میں بغض رکھے کسی کے لیے، دل میں کینہ رکھے کسی کے لیے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو دیکھو، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کوئی شراب کا عادی ہے توبہ کر لے، ابھی 21 کی رات نہیں آئی۔ اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے راضی کر لے۔ کوئی رشتہ داروں سے لڑائیاں کرتا پھر رہا ہے تو صلح کر لے۔ کوئی کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اپنے دل کو صاف کر لے۔ ان چاروں میں یہ آخری چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے دل
نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان 4 آدمیوں کی، اور یہ بھی اگر توبہ کر لیں تو ان کی ساتھ ہی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں 21 کو بھی جاگنا چاہیے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی، کہ 5 راتیں، کوئی ایک رات تو ضرور ہوگی، باقی اصل علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو اپنے دل کو بھائی بہنوں صاف کرو، اور اس ایک رات میں 83 سال کا ثواب لے لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم 83 سال کی بندگی سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں چھپا دیا۔ اچھا، چھپایا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، اور اللہ کو تو پتہ تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی، تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا، نافرمانی کرتا، کوئی برا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گی، دوسرا اس طرح کہ ہمیں 5 راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ بڑے اہتمام سے جاگتے ہیں۔ ممکن ہے اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی ہو، کیونکہ مجھے ابھی راستے میں آتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ ایک تو وہ طاق رات، پہلی طاق رات ہے، اور دوسرا جمعے کی رات ہے۔ تو یہ 2 فضیلتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 ہو، لیکن جو باقی طاق راتیں آ رہی ہیں نا، ان میں جمعہ کی رات نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میرے دل کا وجدان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں، اپنا وجدان بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی رات ہو۔ بہرحال 5 راتیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ 10 بجے تک تو ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد 3 بجے سحری کا کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سارے مرد، عورت، بہن بھائی، جوان، چھوٹے بچے صرف 27 کا اہتمام نہ کریں، بلکہ 21 کو بھی جاگیں، 23 کو بھی جاگیں، 25 کو بھی جاگیں، 27 کو بھی جاگیں، 29 کو بھی جاگیں۔ میں جب 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں، تو اس میں رمضان آ گیا، سردیوں کا رمضان تھا، 1971 کی بات۔ تو ہم پیدل چل رہے تھے، اس طرف ٹھینگ موڑ سے آگے ایک اڈا آتا ہے مائی رابو، چھوٹا سا، اب تو وہاں کافی رونق ہو گئی۔ پھر وہاں سے ہم پہلے گاؤں کا مجھے نام یاد ہے، ٹھینگ کھتریاں، اور اس کے بعد ہم ایسے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ہم منڈی سوندا سنگھ سڑک پر آئے تھے، اور وہاں سے واپس رائمنڈ گئے تھے۔ جب رمضان شروع ہوا تو میں نے روزانہ اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ، روزانہ ہم پیدل چلتے ہیں، کبھی 3 میل، کبھی 4 میل، کبھی 5 میل، اور بستر سر پہ ہوتے ہیں، تو 5 راتیں جاگنا تو مشکل ہے۔ تو جو لیلۃ القدر تیرے علم میں ہے نا، اس رات مجھے تو اٹھا دینا۔ یہ میں نے یکم رمضان سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو ایک گاؤں تھا، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ تو 21 کی رات کو مجھے ایک دم کسی نے یوں جھٹکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں گہری نیند، تھک کے چور ہوئے پڑے ہوتے تھے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا آنکھ کھلنے کا۔ تو میں یوں لیٹا تھا، ایسے اس طرح اٹھا میں، یوں جیسے سپرنگ حرکت کرتا ہے۔
تو میں ڈر گیا. میں نے کہا مجھے کس نے اٹھایا؟ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں. میں دوبارہ رضائی لے کر لیٹ گیا تو ایک دم مجھے اسٹرائک ہوا کہ آج تو 21 کی رات. تو میں بھاگ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا تو چاندنی تھی. حالانکہ 21 کا چاند تو بہت مختصر ہوتا، روشنی تھی، اور سردی کے باوجود کوئی سردی نہیں تھی. تو ایک اور میران شاہ کا پٹھان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے دے، اس نے مجھے کہا ہوا تھا اگر تو اٹھے تو مجھے بھی اٹھا دینا. تو میں نے اس کو بھی اٹھا دیا. وہ تو 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے پھر جا کے سو گیا، اور میں فجر کی اذان تک جاگتا رہا. اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا، لیکن اس میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما. یہ دعا میں نے بہت مانگی. جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ تو میڈیکل کر رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، تو نے یہ کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما؟ تو ڈاکٹری اور ساری زندگی یہ دو تو آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو نے بڑی عجیب سی دعا مانگ لی ہے، اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تیرے اوپر صادق ہے. پھر میں نے کہا اللہ ہی مجھ سے منگواتا رہا ہے، اس کا نظام چلے گا تو ہو جائے گا، نہیں چلے گا تو چلو ہم چٹا کوٹ پا کے ڈاکٹر بن کے کلینک چلائیں گے. تو میں تقریباً اگلا سارا سفر یہی سوچتا رہا. روزانہ مجھے سوچ آتی یہ تو نے کیا مانگا ہے، ساری زندگی اور ادھر میڈیکل لائن، یہ کیسے جوڑ بیٹھے گا؟ اور پھر تیرے والدین کیسے تمہیں اجازت دیں گے؟ یہ میرے اندر نہ ایسے چلتی تھی آندھی سی خیالات کی. تو خیر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. 4 مہینے کے آخری 1 ہفتے میں اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ میرا دل، وہ پھر لمبی کہانی ہے، ابھی میں نے تھوڑا بیان کرنا ہے. تو جس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس 1 ہفتے میں اس طرح کا نظام چلا، میں نے کہا بس میں نے علم حاصل کرنا ہے. تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے چلائے رکھا، یہ میں اس کا شکر گزار ہوں. یہ ایک واقعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ 21 کی رات کا تھا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا رمضان میں نا. تو میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تو میرا حال تو دیکھ رہا، مجھ سے تو روزہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہو رہا ہے، تو مہربانی کر مجھے لیلۃ القدر بتا دے کب ہے. تو خواب کوئی یقینی تو نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے والے کے لیے اس میں خوشخبری ہوتی ہے. تو مجھے نا 22 کی رات کو خواب آیا کہ کل شب قدر ہے 23. تو میں 23 کو گرمیاں تھیں، میں سویا ہی نہیں اور جاگ کے اپنا جو کچھ کرنا تھا. تو 25 کو میں سویا ہوا پھر اٹھا تو ایک دم پھر مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آرام سے پڑے رہو، آج شب قدر نہیں، وہ گزر گئی، 23 کو تھی وہ گزر گئی. یہ 2 تو میری آپ بیتیاں ہیں. واللہ عالم خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا، ورنہ اس کا بھی لوگ مذاق بنا لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29. تو ہم ایک 27 کی رات متعین نہ کریں، 5 راتیں جاگیں تو اس میں سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور جو اللہ سے مانگو دنیا کا آخرت کا تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ حدیث سے کیسے لگی اور ویڈیو کیسے لگی آپ کو ضرور کمنٹ میں لکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان دین کی باتیں کو جان سکے اور سمجھ سکے. اللہ حافظ.